الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد۔ سورہ فجر کا خلاصہ 2-3 روز سے چل رہا ہے۔ کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ اللہ پاک نے کافروں اور مشرکوں پر جو عذاب آئے ان کا اشارے کے ساتھ ذکر فرما کر یہ ارشاد فرمایا ان ربک لبالمرصاد کہ دیکھو اس سے پہلی قوموں نے جب پیغمبروں کی بات نہیں مانی، دین کی بات نہیں مانی، تو ان کے اوپر میرا عذاب آیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم جو چاہیں کریں، پکڑ کرنے والا کوئی نہیں ہے اور نہ ہی پکڑ کرنے کے لیے کوئی دن متعین ہے۔ تو ان کے اوپر میرا عذاب آیا، میرا کوڑا ان کے اوپر برسا اور وہ ساری قومیں ہلاک ہو گئی۔ تو اے انسان، تم کہیں اس غلط فہمی میں رہو کہ تم جو کر رہے ہو اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اس طرح کی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ تمہارا ہر ایک پل ہماری نظروں میں ہے۔ رات تراویح میں جو قرآن شریف کی تلاوت ہوئی اس میں ایک آیت آئی یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ پاک انسان کی آنکھ کے اشارے کو بھی جانتا ہے۔ اگر آدمی کن آنکھیوں سے اشارہ کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کا پلک جھپکنا، آنکھوں ہی میں اشارہ کر کے کسی کے بارے میں کچھ کہنا، سب اللہ کو معلوم ہے۔ حتیٰ کہ انسان کے دل و دماغ میں جو باتیں آتی جاتی رہتی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو انسان کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا یا کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ میں جو بول رہا ہوں اس کی گرفت کرنے والا کوئی نہیں۔ سورہ قاف میں اللہ پاک فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان اپنے منہ سے جو بولتا ہے اس لفظ کو لکھنے کے لیے فرشتہ مقرر ہے۔
آپ اور میں جو بول رہے ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں، ایک ایک لفظ لکھ رہے ہیں۔ فرشتوں کو عربی بھی آتی ہے، اردو زبان بھی آتی ہے، کنڑ ہے، ملیال ہے، انگلش ہے، فرشتوں کو ہر ایک زبان معلوم ہے۔ انہوں فرشتے آسمان والے، ان کو عربی کے علاوہ کچھ نہیں معلوم۔ میں اردو میں اگر اس کو سامنے والے کو دلندر یہ وہ گالی دوں گا تو اس کو کیا پتا چلے گا، وہ کیسے لکھے گا؟ نہیں، ما یلفظ من قول، جو بھی لفظ انسان اپنے منہ سے نکالتا ہے فرشتہ نوٹ کر لیتا ہے، اور اسے فرشتے کو یہ بھی معلوم ہے کہ اس نے یہ جو لفظ بولا ہے یہ تعریف کرنے کا ہے یا برا بھلا کہنے والا لفظ ہے، اس کو سب معلوم۔ ادھر والا فرشتہ اگر اچھی بات ہے تو ادھر لکھ لیتا ہے، ادھر والا فرشتہ اگر بری بات ہے تو اپنے نوٹ بک میں لکھ لیتا ہے۔ ایک ایک لفظ ہمارا لکھا جا رہا ہے۔ ماں کو بچہ جو بولتا ہے، جاگے کب دیکھے تو کاما بولتی رہتی، وہ ادھر والا فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ جاگے بولتا ہے امی کو دیکھیں گے تجھے، صحیح بول رہا ہوں، ادھر والا فرشتہ نوٹ کر لیتا ہے۔ ابا نے کوئی کام کرنے کو کہا، بیٹے نے کراہتے ہوئے ناپسندیدگی کے ساتھ اس نے اف کہہ دیا، لاپرواہی والا لفظ، صرف زبان سے اف نکالا، وہ بھی فرشتہ نوٹ کر لیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ماں باپ اگر تمہیں کوئی کام کرنے کو کہیں یا اپنے پاس کسی ضرورت کی بنا پر بلائیں تو ان کو جواب میں اف بھی مت بولو۔ گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے، میں نہیں کروں گا یہ بولنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اف 2 حرف کا لفظ ہے، یہ لفظ بولنے سے بھی اللہ نے منع کر دیا۔ پیار و محبت سے ماں باپ کو جواب دینا ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ماں باپ کے سامنے آدمی اپنے ہاتھ کو بچھا کر کے رکھ دے، یعنی جھک جائے۔ جھکنے کا مطلب کہاں تو سجدہ کر ڈالیں گے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان ایسے ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب جاتے ہیں تو عیدگاہ میں اللہ کو سجدہ کر کے آتے ہیں، گھر آتے ہی وہ لال پیلا پانی کیا کی اتارتی، فوراً امی کے پاؤں پہ پڑ جاتی۔ حرام ہے، ناجائز ہے۔ جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے ناٹک بازی نہیں کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ماں باپ سے جب بات کرو تو نرم انداز میں بات کرنا۔ ان کا جو والیوم ہے، بولنے کی جو آواز ہے، اس سے کم ہماری آواز ہونا۔ لیکن ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، ماں باپ ہلو بولتے ہیں، جا با وہ کام کر گوا جا، میں ہے کہ نہیں، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ماں باپ جو ہے بچوں کو نرمی سے بات کر رہے ہیں، اور اولاد چیختے ہوئے چلاتے ہوئے بات کر رہی ہے۔ سب الٹا ہو رہا ہے۔ کورونا وائرس نہیں آئے گا تو اور کیا، آسمان سے آپ کے لیے میرے لیے بریانی آئے گی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آسمان سے ناشتہ آتا تھا، صبح میں بھی شام میں بھی۔ یہ سب ہماری نافرمانیاں ہیں۔ بہرحال اللہ پاک فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہاری نگرانی کر رہا ہے، گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ مطلب کیا، جیسے کسی کو مارنا ہو، شوٹ کرنا ہو تو فوجی کیا کرتا ہے،
اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے کسی جگہ، جس جگہ وہ ہوتا ہے اسی جیسا ڈریس پہنتا ہے. جنگل میں گیا تو پتے سوپ ڈال لیتا ہے، اور پانی کے علاقے میں گیا تو وہاں کے حساب سے ڈریس پہن لیتا ہے. میدان میں جاتا ہے تو میدان کا جو کلر ہوگا ویسا ڈریس پہن لیتا ہے. بندوق کے اوپر بھی اسی قسم کا پینٹ ہوتا ہے. نہیں دیکھا آپ لوگوں نے ملٹری والوں کا ڈریس؟ جنگل میں ہوتے ہیں، ہیلمٹ میں بھی پتے نکلے رہتے، کلر بھی ان کا ویسا رہتا، تاکہ سامنے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں پر کوئی اس کو نشانے پر رکھا ہوا ہے، دیکھ رہا. اللہ تعالی اس سے کئی گنا زیادہ مجھے اور آپ کو دیکھ رہا. ساری دنیا کے رہنے والے انسانوں کو، جانوروں کو، چرند کو، پرند کو، زمین و آسمان کو، ایک ایک چونٹی کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا. سب اللہ کو معلوم ہے. لیکن انسان کی حالت کیا ہے؟ اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی انسان نافرمان بنا پھرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو نعمت دیتا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو کوئی نعمت دیتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت دی ہے، اللہ نے مجھے مال دی ہے، دولت عطا فرمائی ہے. الحمدللہ میں پازیٹو والا آدمی نہیں ہوں، نیگیٹو ہے میرا رپورٹ. الحمدللہ میں بیمار نہیں ہوں، الحمدللہ میں پریشان نہیں ہوں. آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ وہ بولتا ہے میں اسی لائق تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نعمتیں دے، اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت سے نوازے، صحت اور تندرستی دے، بادشاہت دے، عزت مجھے ملے، میں اس لائق تھا اس لیے اللہ نے مجھے دیا. تکبر میں آ جاتا آدمی، تکبر میں آ کر کے اپنے بارے میں بولتا ہے میں اس لائق تھا، بھائی میرے پاس ٹیلنٹ ہے اس لیے اللہ نے مجھے مال دیا ہے، فلاں دیا ہے. ارے بھائی تم نماز نہیں پڑھتے، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، وہ کرو نہیں. اگر مجھ سے اللہ ناراض ہوتا تو یہ ساری چیزیں کیوں دیتا؟ کفار مکہ بھی سیم ڈائلاگ بولتے تھے. کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے فرماتے کہ دیکھو تم لوگ سیدھے راستے پر آ جاؤ، نماز پڑھو، ایمان لاؤ، قرآن کی بات مانو، میری بات مانو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گا. وہ لوگ کہتے نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین. ہماری تو اولاد بہت زیادہ ہے، 15 بچے ہمارے پاس مال و دولت کی کثرت ہے، بہت سارا ہمارے پاس مال ہے. اگر اللہ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں اولاد کیوں دیتا، ہمیں دولت کیوں دیتا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض نہیں ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، حضور کو بولتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہمارے پاس اتنی دولت کیسے آ جاتی، اتنے ساری اولاد ہمیں کس طرح نصیب ہو جاتی. آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، تھوڑا کمر سیدھا کر لیجئے تاکہ نیند بھاگ جائے.
بادشاہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، نہیں ہاں وہی انہی کا واقعہ ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو بیان کر کے ایک نصیحت فرمائی ہے۔ بادشاہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اپنے غلام ایاز سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ بادشاہ کے دربار میں رہنے والے وزیر وہ سب بڑے بڑے خاندان والے، اور ایاز نو کیراف، کوئی ایڈریس ہی نہیں اس کا۔ ایاز کا کوئی خاص خاندان نہیں ہے، مال و دولت کے اعتبار سے بھی ایاز بہت معمولی غریب گھرانے کا آدمی ہے اور کالے رنگ کا ہے، لیکن بادشاہ اس سے محبت کرتے اور اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے، خاص خاص باتیں اس کو بتاتے تھے۔ یہ جو وزیر تھے بادشاہ کے، وہ سب کے سب ایاز سے جلتے تھے کہ یہ معمولی سا آدمی، اس کا اتنا بڑا نام بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ کو بات معلوم ہو گئی کہ یہ لوگ ایاز کو معمولی آدمی سمجھ رہے ہیں۔ چنانچہ ایک دن بادشاہ نے تمام درباریوں کو بلوایا، ایاز کو بھی بلوایا، اور اپنے خزانے سے ایک قیمتی ہیرا منگوایا۔ قیمتی ہیرا منگوا کر کے بیچ میں رکھوایا، اور ایک بڑا سا ہتھوڑا بھی رکھوایا، ستی ہتھوڑا بولے تو رکھوایا، اور وزیروں سے کہا دیکھو اس ہیرے کو توڑو، یہ آرڈر دیا۔ پہلا وزیر کو کھڑا کیا، جاؤ اس ہیرے کو توڑو۔ وزیر سوچنے لگا شاید بادشاہ آج میرا امتحان لے رہے کہ میں عقل مند ہوں یا بے وقوف ہوں۔ یہ ہیرا ہے، دوسرے ملک سے آیا ہوا ہیرا ہے، بہت زیادہ اس کی قیمت ہے، کئی ممالک میں بھی ایسا ہیرا نہیں ملتا، اس کو توڑنا کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ بادشاہ مجھے آزما رہے ہیں، آج میرا پیپر چل رہا ہے۔ تو اس نے بادشاہ کو جواب دیا، بادشاہ جہاں پنا، یہ ہیرا تو بڑا قیمتی ہے، اس کو توڑنا پھوڑنا کوئی عقل مندی والا کام نہیں ہے، اس لیے میں اس کو نہیں توڑوں گا۔ بادشاہ نے کہا واہ واہ شاباش، ادھر اپنے نوکروں سے کہا اس کو اتنے موٹے ہیرے دے دو، جواہرات دے دو، گھوڑے اتنے اس کو دے دو۔ اب وہ خوش ہو گیا، مجھے ایوارڈ مل گیا۔ دوسرے وزیر کو اٹھایا، چلو بھائی تو توڑ دے۔ وہ گیا، اس نے سوچا یہ جو پہلا وزیر ہے اس نے ہیرا نہیں توڑا تو اس کو بہت بڑا انعام ملا ہے، اگر میں توڑوں گا میری گردن اڑا دی جائے گی، کیونکہ قیمتی ہیرا ہے، اس کو توڑنا کوئی عقل مندی کا کام نہیں ہے۔ عقل مندی یہی ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے بادشاہ کے خزانے میں، اس لیے اس نے ہیرا نہیں توڑا۔ پہلے وزیر نے جو جواب دیا اس نے بھی وہی جواب دیا۔ بادشاہ نے کہا شاباش، چلو اس کو بھی ہیرا، سونا، چاندی، کیا کیا انعام ہوگا دیا۔ تیسرے وزیر کو کھڑا کیا، تو توڑ دے بھائی۔ اس نے بھی یہی کام کیا جو پہلے دو نے کیا۔ اس طرح 65 وزیروں نے انکار کر دیا۔ 65 اس کی جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے اس میں جتنے آدمی تھے 65 وزیروں نے یہی جواب دیا کہ ہم اس ہیرے کو نہیں توڑیں گے، یہ بڑا قیمتی ہیرا ہے، اور سب کو انعام ملا۔ پہلی بکری بوڑی میں کود گئی، ساری بکریاں بوڑی میں کود گئی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سامنے والے نے جو کیا پیچھے والا بھی
وہی کرتا چلا گیا. یہ بہت خوش بھی ہو گئے کہ ہم کو انعام مل رہا. پھر آخر میں ایاز کو بلایا بادشاہ نے. 65 وزیر اچھے شریف خاندان کے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ معمولی سے غلام کو بلوایا ایاز کو اور کہا ایاز اس ہیرے کو توڑ دے. جیسے ہی ایاز نے یہ حکم سننا تھا فوراً ہتھوڑا ہاتھ میں لیا, ہیرے کے سر پر مارا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ سارے وزیر خوش. آج گیا ریس کا کومپا ڈوبا. آج دلندرا کی ہمارے ملک سے چلی جاتی. یہ 65 وزیر خوش ہو گئے کہ آج ایاز کی گردن کٹ جائے گی. بڑا بیوقوف آدمی ہے, اپنی عقل تھوڑی سی بھی استعمال کر لیتا. دیکھو ہم میں سے کسی نے بھی ہیرے کو نہیں توڑا, صحیح جواب دیا تو ہم کو انعام ملا, گھوڑے ملے اور سونا چاندی وغیرہ ملا. تھوڑا سا بھی عقل استعمال کر لیتا, اس نے ہیرے کو توڑ دیا. اب دیکھو کیا ہوتا کہ ایک دوسرے کو دیکھو ہنس لیتے ہیں. وزیر 60 پہ 5 ایک دوسرے کو دیکھ کر آپس میں آنکھوں ہی آنکھوں میں بات چیت چل رہی ہے. ہاں ہوگا اس کا خصہ. سمجھ میں آ گئی بات. بہرحال تو بادشاہ نے پوچھا ایاز 65 وزیروں نے ہیرا نہیں توڑا, تو نے کیوں توڑ دیا؟ ایاز نے جواب دیا کہ حضرت دیکھیے میرے سامنے ایک آپ کا حکم ہے, دوسرا آپ کا ہیرا ہے. آپ کا حکم اس ہیرے سے کیا اس جیسے 1000 ہیروں سے بڑھ کر ہے. آپ کا حکم توڑنا مجھے گوارا نہیں ہے, بھلے مجھے 1000 ہیرے توڑنے پڑ جائیں. میں ہیرا تو توڑ سکتا ہوں لیکن آپ کا حکم نہیں توڑ سکتا, آپ کی بات کے خلاف میں نہیں کر سکتا. تب یہ سارے وزیر سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے کہ ہم سب کو جتنا انعام ملا اس سے ڈبل ٹریبل اس کو ملے گا. یہ ہے صحیح فرما بردار. تو بادشاہ نے ان سب کو نصیحت کیا کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ ایاز کو میں اپنے قریب رکھتا ہوں, دیکھو وہ عقل مند ہے یا تم لوگ عقل مند ہو. تمہاری نظر دنیا کی طرف ہے, اس کی نظر میری طرف ہے. تمہارا مقصد پیسہ کمانا, اس کا مقصد مجھے راضی کرنا. سمجھ میں آ گئی بات. تو حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کر کے بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں. ایک نصیحت یہ کرتے ہیں کہ اے انسان, تمہارے اوپر جب انعامات ہوں اللہ کی طرف سے, کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے, بزنس بھی اچھا چل رہا ہے, مکان بھی خوب بنا رہا ہے, تو یہ نہ سمجھ جانا کہ تم سے اللہ راضی ہے. جیسے 65 وزیروں سے بادشاہ راضی ہے یہ سمجھ رہے تھے 65 وزیر, حالانکہ بادشاہ تو ناراض تھا ان سے کیونکہ حکم کے خلاف کر رہے ہیں. حکم تھا ہیرا توڑو, وہ لوگ آرگومنٹ کر رہے ہیں. تم لوگ کہیں یہ نہ سمجھ جانا کہ میرا گھر بھی اچھا چل رہا ہے, نوکری بھی صحیح چل رہی ہے, طبیعت بھی اچھی ہے. اللہ اگر مجھ سے ناراض ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا, ایسا نہ سمجھنا. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ, اللہ نے فرمایا انسان کو اللہ تعالی ابتلا آزمائش میں ڈالتا ہے, پیسہ دے کر کے آزماتا ہے, مال و دولت دے کر کے, صحت, عزت, شہرت, یہ سب دے کر کے بھی اللہ تعالی آزماتا ہے. تو تکبر میں نہیں آ جانا. جیسے یہ مکہ کے کفار کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے, اولاد کی کثرت ہے, اللہ اگر ہم سے ناراض ہوتا تو یہ سب ہمیں کیوں دیتا. خود اللہ تعالیٰ 18ویں پارے میں سورہ مؤمنون کے اندر ارشاد فرماتا ہے اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ,
جب ہم ان کو مال و دولت دیتے رہتے ہیں تو کیا یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھلائی پہنچا کر کے خوش ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہے؟ بل لا یشعرون، نہیں، اصل میں مین پوائنٹ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اور اسی طرح آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب انسان گناہ کرتے کرتے حد سے آگے بڑھ جاتا، گناہ کرتے کرتے حد سے آگے بڑھ جاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، خوب اس کو دے گا، اور تو مال لے لے اور اولاد لے لے، جتنا تیرے اندر ہے سرکشی کرنا کر لے، ایک وقت آئے گا ایسا پکڑوں گا ساری دنیا والے مل کر تجھ کو چھڑا نہیں سکتے، زندگی ہی میں پکڑ آئے گی، موت کے بعد تو ہے ہی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کبھی انسان کو یہ نہیں سمجھنا، بہت سارے لوگ ہیں آپ ان سے جا کے کہیے ارے بھائی رمضان چل رہا ہے، روزہ رکھ لو، 20 رکعت تراویح پڑھ لو، نماز کو آؤ، جاؤ جی، نماز پڑھنا ہمنا ضروری نہیں ہے، نماز پڑھنا سو گناہ معاف ہونے، تمہیں پاپا کر کو مرے ہی تمہیں جا کو معافی مانگ لے ہو، اس طرح لوگ بولتے ہیں۔ آپ نے گناہ کیا ہے اس لیے نماز پڑھ کے معافی مانگ رہے ہو، ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، دیکھو تمہارے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، پہننے کے لیے تمہارے پاس صحیح کپڑا نہیں ہے، رہنے کے لیے کوئی اچھا مکان بھی نہیں ہے، میرے پاس دیکھو بلڈنگ کتنی بڑی بلڈنگ ہے، خالی ایک لائٹ 1,00,000 روپے کی لائٹ ہے میرے گھر میں، اور ٹی وی اسٹیشن ریلوے اسٹیشن کے سکا، ٹی وی اسٹیشن گھروں کے اندر، ٹی وی کے واسطے ایک اسپیشل روم، شیطان کے واسطے ایک بنے سونو روم، ٹی وی کے لیے ایک اسپیشل روم، اس کو بولتے ہیں ٹی وی اسٹیشن، اس میں جا کر سب باپ بیٹا بیٹی سب بیٹھ کو دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ گریڈ ہے کہ ہمارے گھر میں ٹی وی اسٹیشن ہے، ٹی وی اسٹیشن نے قبرستان ہے، وہ شیطان کی جگہ ہے، شیطان کا اڈا ہے وہ۔ بہرحال تو آدمی یہ کہتا ہے کہ دیکھو میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی دولت ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہیں ہے، خوش ہے، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو بالکل پاپر آدمی ہے، تو جا کے نماز پڑھ لے، اس طرح بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ بعض لوگ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور بولتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو آزمانے کے لیے مال دولت دی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو کوئی مصیبت میں ڈالتا ہے، اس کی سزا کے طور پر اس نے کوئی پاپ کیا ہوگا، حد سے تجاوز کر گیا ہوگا، اللہ کی پکڑ آئی ہے، یا اس نے کچھ تو نہیں کیا، آزمانے کے لیے کہ میرا بندہ خوشحالی میں تو ٹھیک چل رہا تھا، تھوڑی سی بدحالی آ جائے، اب کیسا اس کا بیہیویئر میرے ساتھ ہے، یہ آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو مصیبت دیتا ہے، تو آدمی کیا بولتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کیا بھی دیا نہیں، شکوہ شکایت کرتا رہتا ہے، شکوہ شکایت، حتیٰ کہ آدمی کافر بھی ہو جاتا ہے۔ بہت سارے جاننے والے آپ کے بھی ایسے ہوں گے جو اللہ سے ناراض ہو کر مایوس ہو کر کے اسلام کو چھوڑ چکے، بہت سارے ہیں ایسے، بولتے ہیں باضابطہ، ان سے اگر کہا جائے ارے بھائی تو مسلمان ہے، تو کیوں ایسا کر رہا ہے، غیروں کے وہاں بت خانے میں جا رہا ہے، کیا تجھے ہو گیا، نماز کو کبھی نہیں آتا، کیا وجہ ہے؟ وہ بولتا ہے اللہ ہم نے کیا دیا ہے، اللہ ہم نے کیا تجھے منسٹر بنانا، چلنے کے لیے تیرے پاس پیر نہیں ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں ہے، 10 کروڑ روپیہ بھی ڈالیں گے، ایک آنکھ آدمی جس کی نہیں ہے وہ لا نہیں سکتا،
दूसरे की आंख लगवाना हो, आजकल कोई टेक्नोलॉजी आ गई हो तो मुमकिन है, पॉसिबल है, लेकिन उसमें भी कितने करोड़ रुपया खर्च करने होंगे। दूसरे की आंख हमारी आंख में लगवाना हो, इतने कीमती कीमती आंख तुम्हारे पास है, बोलने के लिए जबान है, मेहनत करने के लिए हाथ है, क्या इससे बढ़कर और तुझे क्या चाहिए? मेहनत कर मेहनत, खा नेमत। मेहनत नहीं करता, घर में बैठा रहता, आना खाना कैसे आएगा? मेहनत करो, चलो फिरो, व्यापार करो। बड़ा व्यापार ही क्यों करना चाहते? छोटे से शुरू करो। छोटा व्यापार करते करते आदमी आगे बढ़ेगा, बड़े व्यापार में भी चला जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की शिकवा शिकायत करते हैं कि अल्लाह ने हमें क्या दिया। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास दोनों पैर नहीं है, तेरे पास पैर है। दोनों हाथ नहीं है, तेरे पास दोनों हाथ है। वो बेचारे जिनके हाथ पैर नहीं, वो पेशाब पाखाने के लिए कैसे जाते होंगे, खाना किस तरह खाते होंगे, कहीं पर कीड़ा बैठा हो उस कीड़े को किस तरह भगाते होंगे, खुजली हो रही हो कैसे खुजाते होंगे। एक 5 मिनट आदमी कापी कलम लेकर के बैठ जाए कि अगर मुझे ये राइट हैंड ना हो तो मैं क्या क्या नहीं कर सकता, एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो एक एक चीज का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक एक सांस जो हमारे अंदर जा रही है, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि इंसान बड़ा नाशुक्रा है, बेसब्रा है। नेमतें उसको दी हैं, उसको चाहिए कि वो मेरा शुक्र अदा करे, लेकिन शुक्र अदा नहीं करता। आजमाइश उसके ऊपर आई, बीमारी उसके घर में, परेशानी उसके घर में, तो वो सब्र नहीं करता, राजी नहीं होता मुझसे कि ये दुनिया है, टेम्परवरी जगह है, चाहे बीमार रहूं, चाहे खाने को मिले ना मिले, मुझे अल्लाह का बंदा बन करके यहां रहना है। ये कहकर वो राजी नहीं होता और शिकवा शिकायत करता रहता है। तो ये 2 बातें अल्लाह ताला ने इन 2 आयतों में बताई है कि बंदे को नेमत मिले तो उसको शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर कोई मुसीबत आ जाए तो सब्र करना चाहिए। आगे इंशाअल्लाह और भी इस सूरत में बहुत सारी कीमती बातें हैं, वो इंशाअल्लाह अर्ज करूंगा। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और कुरान शरीफ को सही सही समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।